بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے معروف سکالر جو کہ پوری دنیا میں شہرت یافتہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں، ان کی آج کل ایک پروگرام جو مانسیرا میں ہونا تھا، اس میں ان کو سپیچ کرنے نہیں دی گئی اور پروگرام میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ اس پر مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل، ان کا بیان بھی آ گیا ہے۔ اس کی ظاہر ہے یہ ان کا اپنا مسلک کا معاملہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ دیوبند مسلک سے ان کا تعلق ہے، نماز کا طریقہ ان کا ویسا ہے، اور اپنے مذہبی جو فقہی معاملات ہیں وہ دیوبند مسلک کے مطابق ہے۔ تو یہ مانسیرا والا معاملہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، انہیں تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا وضاحتی بیان ان کے صاحبزادے کا آ گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، نفرتوں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، اور غیر مسلموں سے بھی ملتے ہیں، غیر جو دیگر مسالک کے لوگ ہیں، صرف ان سے ہی نہیں، اسلام کے دوسرے فرقوں کے افراد سے ہی نہیں، غیر مسلموں سے بھی ملتے ہیں، اور محبت کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ جملہ، وہ حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں سمجھتا ہوں اس سے پھر زیادہ ان کی مخالفت شروع ہو گئی، اور ان کو اس لیے پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ اندازہ کریں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، شیعہ نے حیدر کرار 1400 سال سے مخالفتیں برداشت کر رہی۔ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم انسان جس نے 30,000 شیعہ نے علی علیہ السلام کو شہید کیا اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور دیواروں میں چنوایا گیا، سادات کو ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ مولانا طارق جمیل چونکہ حقائق کی بات کرتے ہیں، حقیقت پہ مبنی بات کرتے ہیں، تو پھر جو سچ بولے تو پھر سختیوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمت، حوصلہ اور استقامت مولانا طارق جمیل صاحب کو دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے۔ لیکن جب حق کی بات کرنی ہو نا، تو جن کو ہم مانتے ہیں نا، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے جناب سیدہ نے ایک دن پوچھا، مولا سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کہا زہرا تم نے تو صرف یہ سنا ہے مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں علی سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے۔ جب حق کی بات ہو نا، یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور میں ان کے گھر کا مراثی ہوں، اور کربلا کا ذکر کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، جسے حرام کہا جاتا ہے، رونے کو حرام کہا جاتا ہے، فتوے دیے جاتے ہیں دربار یزید میں، یزید پہ لعنت ڈالتے ہیں مولانا طارق جمیل۔ یہی قصور ہے، یہ ہے قصور مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہمت، حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے، اور جو وہ اتحاد کے لیے امت کو اکٹھا کرنے کا، اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے اسلام، سلامتی، پیار، محبت۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان عالم کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔